یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسبان اس کے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو شرف اور منصب عطا فرمایا ہے، اس شرف اور منصب کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ انسان آزاد ہو۔ آزادی انسان کا ایک پیدائشی حق ہے۔ جتنی ملتیں دنیا میں آئی ہیں، جتنے نظام اس دنیا میں رائج رہے ہیں، ہر ملت اور ہر نظام نے اپنے ماننے والوں، اپنے پیروکاروں کو آزادی کا تصور دیا، لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے آزادی کو صرف تصوراتی دنیا تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے پیروکاروں، اپنے ماننے والوں اور قیامت تک کے آنے والے اپنے متبعین کو آزادی کا ایک عملی اور جامع پروگرام دیا۔ کوئی بھی نظام یا کوئی بھی ملت اپنے ماننے والوں کو عملی طور پر کوئی پروگرام آزادی کا نہیں دے سکی۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اگر اسلام اس دنیا میں نہ آتا تو شاید اقوام عالم آزادی کے حقیقی معانی سے روشناس ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ اسلام ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو آزادی کا ایک تصور دیا، ایک عملی پروگرام دیا، اور اسلام ہی کے اس پروگرام سے دیگر اقوام جو کہ اسلام کو دین حق نہیں مانتی یا بظاہر اقرار نہیں کرتی، انہوں نے بھی اسلام ہی کے تصور آزادی سے استفادہ کیا۔ یہ آزادی کیا ہے؟ کیا آزادی صرف اس چیز کا نام ہے کہ کوئی شخص اپنا ایک علیحدہ گھر بنا لے، یا آزادی اس چیز کا نام ہے کہ ایک شخص یا ایک قوم اجتماعی طور پر اپنے لیے ایک الگ قطع زمین حاصل کر لے، یا آزادی صرف حکومت حاصل کرنے کا نام ہے؟ یعنی آزادی صرف اس کا تعلق بیرونی ماحول سے ہے یا اس کا تعلق نظریات سے بھی ہے؟ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ سکھایا ہے کہ انسان کی آزادی اندرونی بھی ہوتی ہے، بیرونی بھی ہوتی ہے۔ پہلے انسان باطنی طور پر آزاد ہوتا ہے، اندرونی طور پر آزاد ہوتا ہے، اور یہ جو اندرونی طور پر ایک باطنی آزادی ہے، یہی انسان کو پھر بیرونی طور پر بھی آزاد کرواتی ہے۔ آزادی ایک بڑا وسیع مفہوم ہے، اور اس کے اہم عنوانات جن کو آپ اگر نمبر وار بیان کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ضمیر کی آزادی کا نمبر آتا ہے، کہ انسانی ضمیر آزاد ہو، ہر قسم کے دباؤ سے، بیرونی عوامل کے دباؤ سے آزاد ہو کر انسان کا اپنا ضمیر اپنے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے نفع اور نقصان کے بارے میں اپنا ایک راستہ، اپنا ایک لائحہ عمل اپنے لیے منتخب کر سکے۔ یہ ہے ضمیر کی آزادی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی ضمیر کو آزاد رکھا ہے کسی قسم کے دباؤ سے، اور ہر قسم کے دباؤ کو انسانی ضمیر کے لیے ناپسندیدہ قرار دیا۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام جو تشریف لاتے ہیں اور جو دین حق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آتا ہے، اس دین حق کو بھی جبری طور پر انسانوں پر مسلط نہیں کیا گیا۔ اللہ نے یہ تو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اگر پسندیدہ ہے تو وہ اسلام ہے،
یہ بھی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کے جاؤ گے، اگر کسی اور دین کو اپنے لیے منتخب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسلام کے سوا کسی قسم کا دین قابل قبول نہیں ہے، یہ تو فرمایا ہے، لیکن اس دین کو انسانوں پر مسلط نہیں فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن بن جائیں؟ تو دین کے معاملے میں شریعت نے انسانی ضمیر کو آزاد چھوڑا ہے، اس کے سامنے رہنمائی ضرور پیش کی ہے، اس کا نفع اس کو بتایا، اس کا نقصان اس کے سامنے رکھا، عملی طور پر ایک نمونہ انسان کو دیا، لیکن اسے قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا، بلکہ آزاد چھوڑا ہے کہ آزاد رہ کے علی وجہ البصیرہ فیصلہ کیا جائے کہ دین میں داخل ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام بھیجتے ہیں، نبی کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں، اور یہ معجزہ نبوت کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے۔ اب اگر آپ معجزے کا تجزیہ کریں تو معجزہ خرق عادت ہوتا ہے۔ خرق عادت کا مطلب کہ عام معمول سے ہٹ کے ہوتا ہے، جیسے انگلیوں سے پانی کا جاری ہو جانا، اور مردوں کا زندہ کر دینا، اور اسی طریقے سے اعصاب پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ یہ جو انبیاء کرام کے معجزات تھے یہ سب عام معمول سے ہٹ کے تھے، خرق عادت تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے لیے نبوت کے ثبوت کے لیے معجزے کو بطور دلیل کے بنایا، لیکن جب بات عملی مسائل کی آئی، جب بات عمل کرنے کی آئی تو مسائل کے لیے معجزات کو دلیل نہیں بنایا۔ فرض کریں ایک شخص آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہے کہ تم یہ کام کرو، آپ کو حکم دیتا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں آنکھوں کے اشارے سے یہ بلڈنگ گرا دوں گا، یا میں مردہ زندہ کر دوں گا۔ اب یہ جو ایک دلیل ہے آپ کی عقل اس سے مطمئن نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ اس کے کہے پہ عمل کریں گے تو مجبور ہو کے کریں گے۔ بعینی ہی یہی صورتحال نبوت کے معاملے میں بھی ہے کہ انبیاء کرام نے جو اپنی اقوام، اپنی ملتوں، اپنی امتوں، اپنے پیروکاروں کو جو عملی احکامات دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان احکامات کی صداقت کے لیے معجزے کو دلیل نہیں بنایا، بلکہ ہر نبی نے دلیل اور برہان کے ذریعے اپنی امتوں کو جو عملی احکامات تھے ان کا عملی ثبوت پیش کیا ہے، دلیل پیش کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نبوت کے لیے معجزہ قائم فرمایا کہ نمرود نے انہیں آگ میں پھینکا اور اللہ جل جلالہ نے انہیں آگ میں صحیح سلامت رکھا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبوت کے اس بات کے لیے تو معجزہ دیا گیا، لیکن جب بات عملی احکامات کی آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معجزات پہ اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ نمرود کے ساتھ اسی کے دربار میں مکالمہ کیا، دلائل دیے اس کو۔ ایک عقلی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے دی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ جب نمرود یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں رب ہوں تو حضرت ابراہیم نے اس سے فرمایا کہ میرا جو رب ہے وہ تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فأتی بها من المغرب، تم آج اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ اب یہ ایک عقلی دلیل تھی، ایک حجت اور برہان تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے قائم کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا فبہت الذی کفر، کہ اس دلیل کے آگے نمرود عاجز ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اپنی نبوت کے قیام کے لیے، اللہ جل جلالہ نے انہیں معجزات دیے، لیکن عملی مسائل کے اتباع کے لیے وہ معجزات کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ فرعون کے دربار میں مکالمہ کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، جس کا تذکرہ جگہ جگہ قرآن کریم میں آپ کو ملے گا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے لیے
معجزات قائم فرماتے ہیں، لیکن عملی مسائل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قرآن کریم دیا، اور اسی قرآن کریم میں ہر قسم کے دلائل بھی ہیں، حجتیں بھی ہیں، براہین بھی ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جو نیک لوگ ہیں عباد الرحمن، اللہ جل جلالہ کے نیک لوگ، انہیں جب آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے ہو کے اس پہ گر نہیں پڑتے، یعنی بلا سوچے سمجھے عمل نہیں کرتے، بلکہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، علی وجہ البصیرہ دینی احکامات کو اپنے فہم کے دائرے میں لاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اس پہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عمل میں دوام ہوتا ہے، استقرار ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جانب، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، لیکن یہ دعوت میں بغیر دلیل کے نہیں دے رہا، اعلیٰ بصیرت، بھرپور بصیرت کے ساتھ ایک دلیل پر میں قائم ہوں، اور اس دلیل کی بنیاد پر میں تمہیں عملی مسائل کے سلسلے میں اپنے اتباع کی دعوت دیتا ہوں۔ ان تمام مضامین سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ضمیر کو مجبور نہیں کیا، بلکہ اسے آزادی فراہم کی، آزادی کے ماحول میں وہ سوچ سمجھ کر اپنے لیے مستقبل کے لائحہ عمل کا انتخاب کرے، اور انسانی ضمیر اور انسانی عقل کو ہر قسم کے دباؤ سے محفوظ رکھا۔ اسلام کے دور عروج میں آپ کو بکثرت اس کی مثالیں ملیں گی کہ جب مسلمان عروج میں تھے تو خلفاء نے اپنی رعایا کو ہر قسم کے دباؤ سے محفوظ رکھنے کی کوششیں کی، بشرطے کہ وہ خلیفہ عادل ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب اسلام کا دور عروج تھا، دور دور تک اسلامی جھنڈا لہراتا تھا، قیصر اور کسریٰ کے تاج یہ مسلمانوں کے قدموں میں تھے، عین اس دور عروج میں ایک عجیب مثال آپ کو ملے گی کہ مصر کے والی ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ اسلام کی عظیم الشان سلطنت کے نمائندے کے طور پہ مصر میں گورنری کر رہے تھے، حکومت کر رہے تھے۔ مصر کے مقامی آبادی قبطی کہلاتے ہیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے نے ایک قبطی کے بیٹے کے ساتھ گھڑ سواری کا مقابلہ کیا، گھوڑوں کا کوئی مقابلہ تھا جس میں وہ قبطی جیت گیا۔ تو حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے نے اسے کوئی سزا دی، کوئی تھپڑ مارا۔ تو چونکہ یہ گورنر کے بیٹے تھے اور وہ ایک عام فرد کا بیٹا تھا تو وہ اس سے بدلہ نہ لے سکا۔ بچے نے گھر جا کے شکایت کی۔ اب باپ بھی مجبور تھا کہ ایک طرف والی ہے، مسلمانوں کی عظیم سلطنت کا والی ہے، اور اس کے بیٹے کا معاملہ ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بارے میں۔ چنانچہ باپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور حضرت عمر کے دربار میں حاضری کے لیے سفر کیا، چونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی عادل شخصیت ہیں۔ چنانچہ وہ شخص حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں اور آ کے اپنا مقدمہ بیان کیا کہ اس طریقے سے آپ کے والی کے بیٹے نے میرے بچے کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر اپنے گورنر کو حکم بھیجا کہ اپنے بیٹے کو لے کے میرے دربار میں آؤ۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو لے کے حضرت عمر کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب عمرو بن عاص بھی ہیں، ان کا بیٹا بھی ہے، اور مصر کا وہ معمولی فرد بھی ہے اور اس کا بیٹا بھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معمولی شخص کے بیٹے کو کوڑا دیا اور فرمایا کہ والی کے بیٹے سے اپنا بدلہ لو۔ چنانچہ اس نے حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے سے اپنا بدلہ لیا اور اپنا سینہ ٹھنڈا کیا۔ تو حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ اگر تم اس کے باپ یعنی عمرو بن عاص کو بھی مارتے تو میں تمہیں نہ روکتا، کیونکہ اس کے بیٹے نے اگر یہ جرت کی ہے تو اپنے باپ کی ولایت اور گورنری کی وجہ سے کی ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص کو مخاطب کر کے اپنا وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا کہ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ تم نے لوگوں کو
کب سے اپنا غلام بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ یہ ایک خلیفہ راشد کا جملہ ہے جو اسلام کا مزاج آپ کو بتلا رہا کہ پیدائشی حق ہے آزادی ہر انسان کا، اور اسلام نے اس چیز کا التزام کیا ہے کہ انسان کا ضمیر ہر قسم کے بیرونی دباؤ سے آزاد ہو کر اپنے لیے کوئی لائے عمل اختیار کرے۔ دوسرے نمبر پہ اظہار رائے آتا ہے کہ انسان اپنی رائے میں آزاد ہو۔ ایک شخص سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور اپنے فہم کے نتیجے میں کوئی رائے قائم کرتا ہے تو اسلام اسے بھرپور حق دیتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے کے اظہار میں اختلاف کر لیا کرتے تھے، اور اس چیز کی ان کو اجازت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ ایک عجیب واقعہ ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باندی تھی، کنیز تھی کسی شخص کی، انہیں آزادی درکار تھی، چنانچہ یہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آزاد ہونے کے لیے تعاون کی درخواست کی۔ اب یہ کسی کی ملکیت میں تھی، لیکن ایک صحابی تھے حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زوجیت میں تھی، تو بیوی حضرت مغیث کی ہیں لیکن خادمہ کسی اور کی ہیں۔ حضرت مغیث اور ان کے درمیان شکل و صورت کا تفاوت تھا کہ حضرت بریرہ شکل و صورت کے اعتبار سے اعلیٰ تھی اور حضرت مغیث ان کے پائے کے نہیں تھے، تو مختلف وجوہات کی بنیاد پہ ان دونوں کے درمیان ان بن رہتی تھی۔ جب حضرت بریرہ آزاد ہوئی تو آزادی کی وجہ سے انہیں یہ حق حاصل ہوا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنی غلامی کے نکاح کو فسخ کر دیں، چونکہ نئی زندگی ہے اور آزادی کی زندگی میں پھر انہیں یہ اختیار تھا کہ وہ اپنے لیے زندگی کا نیا ہم سفر چن لیں۔ تو انہیں جب اختیار ملا تو انہوں نے حضرت مغیث کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ان کا حق تھا۔ حضرت مغیث کو ان کے ساتھ والہانہ محبت تھی، چنانچہ وہ اس جدائی کو برداشت نہ کر سکے اور وہ رویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے ان کی حالت دیکھی نہ گئی تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حضرت مغیث کی سفارش فرمائی اور حضرت بریرہ سے فرمایا کہ تم مغیث کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلقات برقرار رکھو۔ اب حضرت بریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ کیونکہ اگر آپ کا حکم ہے پھر تو میں عمل کرنے کی پابند ہوں، خواہ مجھے جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑے، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو آپ ہی کی تعلیمات نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم مشورے کے سلسلے میں آزاد ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ میرا مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ مشورہ ہے تو پھر میں ماننے سے معذور ہوں، میں مغیث کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ کتنی بڑی مثال ہے۔ اس سے آپ ایک اور ضمنی چیز کا اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے فہم دین کے معاملے میں کتنا اعلیٰ معیار عطا فرمایا تھا کہ بریرہ باوجود یہ کہ باندی ہیں، غلام ہیں، لیکن دین کے فہم کے معاملے میں ان کا معیار اتنا اعلیٰ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میرے لیے واجب العمل ہے یا میرے لیے اس میں کوئی اختیار ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر کے عین موجودگی میں اسلام نے صحابہ کرام کو یہ حق دیا کہ وہ اپنی رائے کا اختلاف کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اور بہت سارے مواقع پہ اس کی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ تو یہ اسلام کا تصور آزادی ہے کہ وہ پہلے انسانی ضمیر کو آزاد کرتا ہے اور پھر انسانی آراء کو آزاد کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سب سے اہم چیز ہے علمی آزادی۔ کوئی قوم اس وقت تک بھرپور طریقے سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک ان کے پاس اپنے علوم نہ ہو، اپنے فنون نہ ہو، اور وہ اپنے علوم کو آزادی کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے استعمال نہ کرے، اس وقت تک وہ آزاد نہیں ہو سکتی۔ بنی اسرائیل کی مثال آپ کے سامنے ہے، انبیاء کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق، ان کے بعد حضرت یعقوب،
ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اسی قوم میں سے تشریف لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے انہیں مصر میں حکومت عطا ہوئی، لیکن وہ حکومت ان کے پاس اس وقت تک رہی جب تک انہوں نے اپنے انبیاء کرام کے دیے ہوئے علوم کو اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ جب انہوں نے یہ علوم چھوڑ دیے تو وہی مصر جہاں بنی اسرائیل کی حکومت تھی، اسی مصر میں بنی اسرائیل غلامی میں آ گئے، اور یہ غلامی کا دور چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، اس کی حکومت آتی ہے، اور اس کی حکومت کے زمانے میں بنی اسرائیل، ان کے پاس کوئی آسمانی روشنی نہیں تھی، وحی الہی نہیں تھی، سال ہر سال سے یہ اپنے علوم سے محروم تھے، وحی الہی سے محروم تھے، اپنے آباء و اجداد کے علوم کو چھوڑ دیا تھا۔ علوم کو چھوڑنے کی وجہ سے سلطنتیں ان کے ہاتھ سے گئی تھی، نتیجتاً ذلیل اور رسوا ہو کر یہ فرعون کی غلامی میں رہتے تھے۔ فرعون نے اپنے رعایا کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک حصہ قبطیوں کا تھا جو کہ فرعون کی قوم میں سے تھے، انہیں مصر میں سیاسی برتری حاصل تھی، ان کے اپنے علوم تھے، اپنے فنون کی بنیاد پر وہ مصر پہ حکومت کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بنی اسرائیل تھے جو اس مصر کے سابقہ فرمانروا تھے، لیکن آج اپنے علوم، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے تمدن سے محروم ہو کے وہ اسی مصر میں جہاں وہ کبھی بادشاہ ہوا کرتے تھے، یہیں پر وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت موسیٰ نے انہیں غلامی سے نجات دی تو انہوں نے سب سے پہلے مطالبہ رکھا حضرت موسیٰ کے سامنے کہ ہمیں کوئی الہی قانون تو لا کے دیجئے، کہ ہمارے پاس کوئی خدائی روشنی نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی فن نہیں، اپنا کوئی قانون نہیں، تو آپ ہمیں کوئی قانون تو عطا فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پہ تشریف لے گئے اور وہاں سے تورات ان کو ملی جو انہوں نے لا کے بنی اسرائیل کو دی، لیکن بنی اسرائیل چونکہ ایک طویل عرصے تک فرعون کی غلامی کر چکے تھے اور غلامی کی وہ عادات بعد میں بھی ان میں جاری رہی، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کے باوجود بھی ان کے اندر بعض اوقات وہ پرانی عادتیں شرک کی، مختلف قبیح رسومات کی وہ عود کر آتی تھی۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنا علم چھوڑ دیتی ہے، اپنا فن چھوڑ دیتی ہے، وہ علمی طور پر دوسری اقوام پر گزارا کرنا سیکھ لیتی ہے، تو صرف ایک آزاد قطع زمین کا حصول ہی اسے آزادی نہیں دلا سکتا۔ مسلمانوں کا جب دور عروج تھا تو مسلمانوں کے پاس اپنے علوم تھے، اپنے فنون تھے، اپنے علوم کی بدولت مسلمانوں نے پوری کائنات پر حکومت کی ہے۔ اور آپ شاید حیران ہو کہ قرطبہ میں جب ہشام ابن عبد الرحمن کی حکومت تھی، عبد الرحمن الداخل کے یہ بیٹے تھے، اور قرطبہ میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں، دانشگاہیں تھیں، تعلیمی ادارے تھے، تو اس وقت کا جو یورپ کا بادشاہ تھا اس نے اپنی بیٹی کے لیے ہشام ابن عبد الرحمن کے پاس تحریری درخواست بھیجی کہ میری بیٹی آپ کی قرطبہ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہے۔ یہ ہماری صورتحال تھی جب ہمارے پاس اپنے علوم تھے، اپنے فنون تھے، کہ غیر آپ کے علوم سیکھنے آتے تھے، آپ کی تعلیم گاہوں سے وہ تعلیم کی روشنی حاصل کرتے تھے۔ یہ آزادی کے مدارج ہیں کہ ضمیر آزاد ہے، رائے آزاد ہے، آپ کے پاس اپنے علوم ہیں، اپنے فنون ہیں، جن کی بدولت آپ دنیا کو آزادی کا پروگرام دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر شریعت نے انسان کو یہ بھی حق دیا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک آزاد قطع زمین حاصل کرے، جہاں وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرے، اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کرے اور اپنے علوم اور فنون کی بنیاد پر قوانین اس سرزمین میں نافذ کرے۔ یہ وطن سے محبت یا آزاد قطع زمین جو انسان کا وطن کہلاتا ہے، اس سے محبت ایک فطری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ودیعت کی ہے۔ اگر وطن سے محبت یہ فطری چیز نہ ہوتی تو شاید کوئی ملک ترقی نہ کرتا۔ آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے، اس لیے آپ اس میں موجود ہیں۔ دیہاتی کو شہری
وسائل نظر آتے ہیں، سہولیات نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دیہات میں رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اگر اس سرزمین، اس مٹی سے محبت نہ ہوتی تو شاید یہ گاؤں پنپ نہ سکتے، شہر بس نہ سکتے، اور ملک اور اقوام ترقی نہ کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مکہ سے محبت تھی، چنانچہ جب آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا اپنی قوم نے تو مکہ سے باہر نکل کے آپ نے مکہ کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ اے مکہ ما اطیبک من بلد، تم کتنے پاکیزہ شہر ہو، تمہاری سرزمین کتنی پاکیزہ ہے، اور تمام تر روئی زمین پر تیرا قطع زمین مجھے پسند ہے، اور اگر میری قوم مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں کبھی تمہیں نہ چھوڑتا۔ اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جیسے مکہ ہمارا وطن تھا اور مکہ سے ہمیں محبت تھی، ویسے ہی مدینہ سے ہمیں محبت عطا فرما۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے آپ کے قلب اطہر میں مدینہ منورہ کی سرزمین کی ایسی محبت پیدا کی کہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کبھی باہر سے تشریف لاتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر فابصر درجات المدینہ اوزع راحلتہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لاتے سفر سے اور دور سے مدینہ کے مکانات کو دیکھتے تو آپ مدینہ منورہ جلدی جانے کی شوق میں اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے، اور جب آپ باہر سے آتے اور جبل احد کو دیکھتے تو آپ خوش ہوتے اور ارشاد فرماتے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ جبل احد ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو یہ حق دیا ہے، ہر قوم، ہر معاشرے کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے نظریات کی آزادی کے لیے اپنے لیے کوئی قطع زمین حاصل کرے جہاں جس سے وہ محبت بھی کریں، اور جہاں اپنے علوم کی بنیاد پر اپنے قوانین نافذ کر کے وہ عالم کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں۔ اب اس تناظر میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ آزاد قطع زمین تو ہمارے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالی کی یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ ہمارا یہ وطن یہ اسلام کے نام پہ آزاد ہوا، اور شاید ہی آپ کو تاریخ میں کوئی مثال مل سکے موجودہ تاریخ میں یا ماضی قریب میں کہ کوئی وطن خالصتاً کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آزاد ہوا ہو۔ یہ شرف اللہ تبارک و تعالی نے اس مملکت پاکستان کو عطا کیا ہے، اور اس کے رہنے والے مجھے اور آپ کو یہ نعمت دی ہے کہ اتنا عظیم قطع زمین جس میں ہر قسم کی سہولت، ہر قسم کی معدنیات، ہر قسم کا موسم اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا اور آپ کو یہ قطع زمین دیا ہے۔ اب قطع زمین تو ہمارے پاس ہے، لیکن یہ آزادی کی ایک جہت ہے، یہ آزادی کا ایک باب ہے۔ اگر میرے پاس اپنے علوم نہ ہو، میرے پاس اپنی تہذیب نہ ہو، میرے پاس اپنا تمدن نہ ہو، میرا ضمیر آزاد نہ ہو، میری رائے آزاد نہ ہو، تو پھر یہ قطع زمین یہ میری آزادی کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ بنی اسرائیل کی مثال میں نے آپ کو دی کہ ایک عالم پر ان کی حکومت تھی، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام جیسے عظیم الشان پیغمبر اور عظیم الشان بادشاہ اسی قوم میں سے گزرے، لیکن اسی بادشاہ قوم چھوڑ دیا، اپنی ثقافت چھوڑ دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ذلیل اور رسوا کیا اور یہ فرعون کی قوم کی غلامی پر مجبور ہوئے۔ تو میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہ تاریخ اپنا وتیرا دوہرا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر یہ سرزمین ہمیں دی ہے تو میرے بھائی ہماری اپنی ثقافت بھی ہے، ہمارا اپنا تمدن بھی ہے، ہماری اپنی تہذیب بھی ہے، ہمارے اپنے علوم بھی ہیں۔ آج آپ اندازہ لگائیں، اپنے بچوں کو دیکھ لیں کہ آپ کے بچے جن تعلیمی اداروں میں علم حاصل کرتے ہیں ان کا نصاب آپ دیکھ لیں، شروع سے لے کے آخر تک کہیں آپ کو مسلمانوں کی تاریخ ملے، کہیں آپ کو سیرت مطہرہ ملے، کہیں آپ کو خلفائے راشدین کا تذکرہ مل جائے، یا کہیں آپ کو کوئی فقہی مسئلہ مل جائے، کوئی حدیث مل جائے، نہ ہونے کے مترادف ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہم نے غیروں کے علوم کو اپنایا۔ لارڈ میکالے نے ہندوستان سے جاتے وقت کیا کہا تھا کہ ہم نے اس قوم کو ایک ایسا نظام دیا ہے تعلیم کا کہ اس تعلیم کو حاصل کر کے اگر یہ بظاہر ہندوستانی رہیں لیکن یہ اندر سے انگریز ہوں گے۔
اور وہی صورتحال میرے اور آپ کی ہے. میرا لباس اپنا نہیں ہے, میں غیر کا لباس پہن کر خوشی محسوس کرتا ہوں. میرے کھانے پینے کا طریقہ اپنا نہیں ہے, میں غیر کے طریقے سے کھا کر, کھڑے ہو کے کھا کے اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں. میری شادی بیاہ کا اپنا کوئی طریقہ نہیں ہے, میں غیروں کی رسومات پہ عمل کر کے اتراتا ہوں, فخر کرتا ہوں. میرے پاس قرآن کریم جیسی کتاب موجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ کا کلام ہے, لیکن اس کو چھوڑ کے میں درجنوں زبانیں سیکھتا ہوں, تعلیمات حاصل کرتا ہوں, بڑے بڑے فنون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, پیسہ لگاتا ہوں, وقت لگاتا ہوں, لیکن میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. نتیجہ کیا ہے؟ جب میں علمی طور پہ غلام ہوں, جب میں نظریاتی طور پہ غلام ہوں, اس کا ایک عملی نتیجہ 14 اگست کو آپ دیکھیں گے کہ آزادی ایک مسلمان مملکت کی ہوگی, جشن اس کا منایا جائے گا, لیکن گانے ہندوستان کے ہوں گے, ڈانس انگریزوں کے ہوں گے, لباس غیر ہوگا, ہر چیز غیر, تقریب منعقد کرنے کا انداز بیرونی, لباس بیرونی, گانے بجانے باہر سے آئے ہوئے, یہ ہر چیز منعقد کر کے اگر مجھے ایک جشن میں منا بھی لوں تو مجھے کیا حاصل ہو؟ تو میرے بھائی ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہر سال جشن آزادی ہم مناتے ہیں, ہر سال 14 اگست آتا ہے, گزرتا ہے, لیکن کیا ہم نے غور کیا کہ زمین تو ہمیں اللہ نے دی ہے, کیا ہم نے اپنے علوم کو اپنایا؟ نظریاتی طور پر ہم آزاد ہوئے, جغرافیائی طور پر تو ایک الگ سرحد ہے, ایک الگ ملک ہے, لیکن نظریاتی طور پر میں اور آپ غلام ہیں کیونکہ ہم اپنے علوم سے دور ہیں. تو وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مہلت دے رکھی ہوتی ہے, تو میرے اور آپ کے پاس مہلت ہے کہ اپنے علوم کی طرف آئیں, اپنے نظریات کی طرف آئیں, اپنے لباس پہ فخر کریں, اپنی شکل و صورت پہ فخر کریں, اپنے نظریات پہ فخر کریں, تب جا کے یہ ایک آزاد قطع زمین آپ کو فائدہ بھی دے گا اور آپ اس کی خدمت بھی کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.